بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 6 کلاس کی اسلامیات کی بک ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے اور اس کا باب ششم جس کا نام ہے ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام۔ اس میں آج ہم سبق نمبر 3 ہے جس کا نام ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس میں ہم آج 6 صحابہ کے بارے میں ڈسکس کریں گے، تو بڑھتے ہیں اس سبق کے ایکسرسائز کی جانب۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے یہی گزارش، آپ میری ویڈیو کو شیئر کریں، کمنٹس کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو بڑھتے ہیں ایکسرسائز کی طرف۔ سب سے پہلا MCQز ہے وہ غزوہ جس میں حضرت طلحہ بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کی تعریف کی گئی ہے، تو اس کا آنسر ہے غزوہ خندق۔ نیکسٹ ہے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے، تو اس کا آنسر ہے حواری رسول۔ اسلام کے لیے سب سے پہلا تیر چلانے کا اعزاز حاصل ہے، تو اس کا آنسر ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ نیکسٹ ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے، تو اس کا آنسر ہے امین الامت۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جن صحابی کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا تھا، تو اس کا آنسر ہے حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے جس میں خالی جگہ آپ نے پر کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہے حضرت طلحہ بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے والے پہلے ڈیش افراد میں شامل ہے، تو یہاں آپ آنسر لگائیں گے 8۔ نیکسٹ ہے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کی شاخ ڈیش سے تھا، تو اس کا آنسر ہے بنو فہر۔ نیکسٹ ہے حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے کا نام ڈیش ہے، تو اس کا آنسر ہے حضرت عبداللہ بن زبیر۔ نیکسٹ ہے حضرت سعد بن ابی وقاص کو ڈیش کہا جاتا ہے، تو یہاں آپ لکھیں گے فاتح ایران۔ لاسٹ ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام ڈیش ہے، تو اس کا آنسر ہے عامر بن عبداللہ۔ خالی جگہ پر کرنے کے بعد بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 3 کی جانب، جو ہے مختصر سوال ہے جس میں سب سے پہلا سوال ہے حضرت طلحہ بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت تحریر کرے، تو اس کا آنسر آپ نے یہاں سے نوٹ کرنا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے موقع پر انہوں نے جس بہادری اور جانثاری کا مظاہرہ فرمایا تھا، اسے دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ نے اپنے لیے جنت کو واجب کر لیا۔ اگلا سوال ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت تحریر کر۔ اگلا سوال ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت لکھیں، تو آپ نے یہاں سے لکھنا ہے حسیت الہی، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تقویٰ۔ وہ صفات ہیں جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ خوف خدا اور عبادت گزاری کا یہ حال تھا کہ عموماً رات کے آخری حصے میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحاوت کا کیا عالم تھا، تو اس کا آنسر آپ یہاں سے لکھیں گے۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 400 دینار اور 4000 درہم بطور انعام بھیجے۔ انہوں نے تمام رقم فوج میں تقسیم کر دی اور اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ ایسے لوگ بھی ہم میں موجود ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی ایک خصوصیت لکھیں، تو اس کا آنسر آپ نے یہاں سے لکھنا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت سے نوازا تھا۔ سب سے پہلا سوال ہے لانگ سوال ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے بارے میں آپ نے بتانا ہے، تو آپ نے یہاں سے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ان کے نام کی ہیڈنگ دینی ہے، پھر آگے لکھنا ہے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عامر بن عبداللہ ہے، ابو عبیدہ کنیت اور امین الامت یعنی امت کا امین لقب ہے۔ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کی ایک شاخ بنو فہر سے تھا۔ ابتدائی زمانے میں اسلام قبول کیا، دیگر مسلمانوں کی طرح ابتدا میں قریش کے مظالم کا شکار ہوئے۔ یہ سارا سبق آپ نے بالکل لاسٹ تک لکھ لینا ہے، یعنی ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر نوٹ لکھیں، تو اس کا آنسر آپ نے یہ سارا لکھنا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا جو ٹاپک ہے وہ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح ایران کہا جاتا ہے۔ آپ کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو زہرہ سے تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیالی خاندان تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموزاد بھائی تھے۔ ہجرت مدینہ سے 30 برس پہلے پیدا ہوئے۔ پہلی وحی کے 7ویں روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر آپ نے اسلام قبول کیا۔ خشیت الہی، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تقویٰ وہ صفات ہیں جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ خوف خدا اور عبادت گزاری کا یہ حال تھا کہ عموماً رات کے آخری حصے میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کر نمازیں پڑھا کرتے تھے۔
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً تمام غزوات میں شریک رہے۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو شکست کا خطرہ لاحق ہوا تو مجاہدین میدان جنگ میں ادھر ادھر بھٹک گئے، اور تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا فریضہ حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر انجام دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں عموماً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ کے گرد رات بھر پہرا دیتے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ رات کے وقت ایک جگہ قیام ہوا جہاں دشمنوں کا خطرہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر ہوتا اگر آج کوئی پہرا دیتا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانثاری سے خوش ہوئے اور انہیں دعا دی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا پہلا تیر انداز ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتھ تم دشمنوں پر تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف پیش کیجیے۔ آنسر ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بڑے اور بہت فضیلت والے صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت کی نعمت سے نوازا تھا۔ ہجرت کے بعد آپ کا سلسلہ مواہات ایک انصاری صحابی حضرت سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بنا۔ حضرت سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے جذبے اور قوت کے ساتھ اپنے مہاجر بھائی کو کہا میں اپنی کل دولت کو آپ اور آپ کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لوں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ربیعہ سے کہا اللہ تعالیٰ آپ کے مال و دولت کو میں باعث برکت بنائے، آپ مجھے باہر کا راستہ دکھا دیجیے۔ کچھ عرصے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی حالت اس قدر مستحکم ہوگی کہ انہوں نے نہ صرف شادی کر لی بلکہ سونے کی کچھ مقدار بھی اپنی اہلیہ کو مہر کے طور پر ادا کی۔ وہ پھر ایک وقت آیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاروبار میں بہت برکت پیدا ہوئی، ان کے مال میں اتنا زیادہ اضافہ ہو گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مسلمانوں کے دولت مند ترین لوگوں میں ہونے لگا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 32 ہجری میں ہوا۔ اپنی وفات کے وقت وصیت فرمائی کہ میرے ترکے میں سے ہر بدری صحابی کو 400 دینار دیے جائیں۔ اس وقت اب فہرست تیار ہوئی تو ان میں سے 100 بدری صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھے۔ ان میں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق 400 دینار تقسیم کر دیے گئے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے امتحان میں کامیابیاں عطا فرمائے اور آپ کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔